نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا واللہ يحب المطہرین صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سفر کا بیان چل رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو لوگ اس سفر میں شریک ہوتے گئے، تقریباً 70 آدمیوں کا قافلہ قباء میں پہنچا، اور حضرت عمرو بن عوف کا چونکہ قبیلہ اور خاندان بہت بڑا تھا وہیں قیام کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے جو کارنامہ انجام دیا وہ تھا مسجد قباء کی تعمیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کے اندر ایک مسجد کی تعمیر کی۔ اس تعمیر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، مہاجرین، انصار اور خود بنفس نفیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے اور خود محنت کرتے تھے، اپنے مبارک ہاتھوں سے اینٹیں پتھر وغیرہ سب دھویا کرتے تھے۔ مسجد کی تعمیر ہو گئی۔ اب 14 دن یہاں ٹھہرنے کے بعد اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اگرچہ یہ قباء ہے مدینے میں ہی، لیکن مدینہ خاص مدینہ شہر سے تھوڑا سا پہلے ہے، اس لیے 14 دن یہاں قیام فرمایا، مسجد قباء کی تعمیر کی۔ اس دوران انصار صحابہ رضی اللہ عنہ آتے رہے اور محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے رہے، آپ کی صحبت کا فیض حاصل کرتے رہے۔ 14 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینہ منورہ جانے لگے۔ جو ہی قباء سے نکلے تھے، بنو سالم کے جب بنی سالم میں پہنچے، یہ قبیلہ تھا، بنی سالم میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی اور یہاں پر جمعے کی نماز ادا فرمائی۔ جس جگہ جمعے کی نماز ادا فرمائی تھی، بعد میں یہاں ایک مسجد بنی، اس مسجد کا نام بھی مسجد جمعہ رکھا گیا۔ اس جمعے میں تقریباً 100 صحابہ رضی اللہ عنہم نے شرکت کی۔ اب جمعے سے فارغ ہوتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے لیے چل دیے۔ آپ کی آمد کا جب مدینے والوں نے اعلان سنا تھا تو اس قدر آپ کی زیارت اور آپ کے استقبال میں اس طرح رہا کرتے تھے، ایسا عجیب شوق تھا کہ مدینے کے لوگ اپنے گھروں سے نکل کر صبح ہی آ جایا کرتے تھے، اور جس راستے سے آپ کو آنا تھا مستقل نگاہیں باندھے کھڑے رہتے تھے کہ ہو سکتا ہے اب آ جائیں، ہو سکتا ہے اب آ جائیں۔ جب مسلسل کئی روز گزر گئے، ایک دن پھر اسی طریقے پر لوگ آئے اور اسی استقبال میں کھڑے رہے، اسی انتظار میں کھڑے تھے، اور جب دوپہر کا وقت ہونے لگا تو لوگ اب لوٹنے لگے کہ ہو سکتا ہے آج نہ آئیں۔ لیکن جیسے ہی لوٹ رہے تھے، اتنے میں ایک یہودی شخص آیا، اس نے پہاڑ کی چوٹی پر سے للکارا۔ وہ کہنے لگا، یا بنی قیلۃ ھذا جدکم، اے بنی قیلہ، اے لوگو تمہارا مقصود اور تمہارا مطلوب آ چکا ہے۔ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی۔ اس خبر کا سننا تھا کہ مدینے کے اندر ایک عجیب ماحول پیدا ہو گیا، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑنے لگی۔ مدینے کی بچیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے لیے اشعار پڑھنے لگی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو اس وقت ابھی بچے تھے، وہ خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے مدینے میں اس سے خوبصورت ماحول زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ جتنا خوبصورت ماحول اس دن تھا کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، آپ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ اب لوگ اس بات کے منتظر ہیں، اس بات کی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ حضرت ہمارے یہاں قیام فرما لیں، آپ ہمارے مہمان بن جائیں، ہمارا جان مال گھر سب کچھ آپ پر قربان ہے، آپ یہیں ٹھہر جائیں۔
لوگ آگے بڑھتے اور آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر اپنا مہمان بنانے کی کوشش کرتے، اپنا گھر آپ کو دینے کی کوشش کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کی مہار اور اس کی نکیل اس کے حال پر چھوڑ دو، اسے جہاں اللہ کا حکم ہوگا یہ وہیں بیٹھے گی۔ چنانچہ مدینہ منورہ سے باہر کو نکلتے ہوئے ایک جگہ پر یہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ یہ وہی جگہ ہے یہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا۔ چنانچہ یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ آپ کا 2 منزلہ مکان تھا۔ آپ نے پہلے ادباً یہ درخواست کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اوپر قیام کروں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہوں، یہ تو آپ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے ادباً ذکر کیا کہ میں چاہتا ہوں آپ اوپر قیام فرما لیں، نیچے ہم رہ لیں گے، کیونکہ اگر میں اوپر رہوں آپ نیچے رہیں تو یہ مجھے خلاف ادب معلوم ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا منظر دیکھیے، اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ آپ نیچے رہیں اور وہ اوپر رہیں۔ لیکن جب آپ اوپر گئے، اب لوگوں کی ملاقات کا سلسلہ چلتا رہا، آپ کو بار بار اوپر سے نیچے آنے میں تکلیف ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نیچے رہنے کو پسند فرمایا، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پہنچنے اس کا خیال رکھنا بہت زیادہ اہم تھا۔ اس لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اس پر بخوشی راضی ہو گئے کہ آپ کو تکلیف نہ ہونی چاہیے۔ بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں آپ نے قیام فرمایا۔ اب سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے اب اس کا نام بدل گیا۔ اب یثرب نہیں رہا، اب یہ مدینۃ الرسول کہلانے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہو گیا۔ بہرحال اب مدینے کے اندر آنے کے بعد ایک نیا ماحول اب پیدا ہوتا ہے۔ وہ ماحول کہ مکہ المکرمہ کے اندر اب تک 13 سال کا ایک خوف کا ماحول تھا۔ ہر طرف سے یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی طرح اسلام بھی پھیلے، ان کے لعن طعن سے بھی بچنا ہے، وہ برائی کرتے پھر رہے ہیں، اس سے بھی بچنا ہے۔ لیکن اب مدینہ منورہ کا اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے وہ ماحول پیش کیا کہ ہر طرف عقیدت و محبت کے پیشوا، ہر طرف عقیدت و محبت کے دل دادے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نہ تو اپنے گھر کی فکر کی، نہ اپنے ساتھیوں کے گھر کی فکر کی، اگر سب سے پہلے کسی چیز کی فکر کی وہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا، جس طرح قباء کے اندر ایک مسجد تعمیر کر کے آپ آئے تھے۔ چونکہ وہ مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے تعمیر تھی، اور ایسی مسجد جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا ہو، اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تعمیر ہونے والی پہلی مسجد ہو، تو آپ وہی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کی تعریف فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی کو خوب پسند کرتے ہیں، خوب پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے اس مسجد والوں کی تعریف کی، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت اس مسجد سے اتنی بڑھ گئی کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی آپ ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور تشریف لایا کرتے تھے۔ مسجد قباء آپ تشریف لاتے، پوری بستی والوں کے حال چال معلوم کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کرتا ہے۔ اب آپ نے مسجد قباء کے بعد مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا مدینہ المنورہ کے اندر، جہاں آپ نے قیام فرمایا وہی قریب میں 2 یتیم بچے سہل اور سہیل، ان کی ایک بنجر زمین تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر پیشکش کی کہ ہم یہاں مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان یتیم بچوں نے کہا ہم اللہ کے لیے اس زمین کو وقف کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کی قیمت ادا کی۔
چونکہ یہ یتیم بچے تھے، ابھی نابالغ تھے، ان کا تصرف مکمل نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً وہ جگہ لی۔ وہ جگہ لینے کے بعد اب مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اب صحابہ کرام بھی مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لے رہے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے کبھی اینٹیں اٹھا کر لاتے، کبھی گارا اٹھا کر لاتے اور مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں۔ ایک صحابی حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ آپ کئی اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں۔ وہ اینٹیں اتنی زیادہ تھی کہ آپ کی سینہ مبارک تک پہنچ رہی تھی۔ ان صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں زیادہ ہیں، ان میں سے کچھ میں لے لیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اگر اینٹیں اٹھانے کا شوق ہے تو اینٹ اور بھی ہیں، یعنی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں تھوڑی اٹھا لوں، بلکہ آپ محنت اور زیادہ کرتے تھے۔ اس طریقے پر مسجد کی دیواریں کھڑی ہو گئی۔ چھت کے انتظام کے لیے کھجور کی شاخیں اور کھجور کے پتوں سے اور کھجور کی چٹائیوں سے چھت ڈالی گئی، اور اس طریقے پر مدینہ منورہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعمیر ہوئی، جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ یہ وہی مسجد ہے کہ جس کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو سعادت نصیب فرمائے کہ ہم سب وہاں نماز ادا کریں۔ اب مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اب مدینہ منورہ کا نیا ماحول تھا۔ اب دو طرح کے لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ ایک طرف وہ انصار ہیں جنہوں نے اپنی جان، مال، جائیداد سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لٹا دی تھی۔ ایک طرف وہ مہاجر ہیں جو مکہ المکرمہ میں ظلم و ستم سہ کر اپنا گھر بار، کاروبار، رشتہ دار، اولاد، بیوی بچے سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کے دین کی خاطر یہاں آئے، انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ ان صحابہ کرام کو انصار کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، صرف دین کا کام کرنا ہے۔ اب دین کے خاطر دونوں طرح کے لوگ، جن دونوں کے مزاج الگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کرایا۔ آپ ایک انصاری صحابی کو بلاتے، ایک مہاجر صحابی کو بلاتے، بلانے کے بعد آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیتے کہ یہ آپ کے بھائی ہیں، اور انہوں نے بھائی چارے کی وہ مثال قائم کی کہ تاریخ میں وہ مثال نہیں ملتی۔ وہ صحابی اپنے ان بھائی کو گھر لے جاتے ہیں، اپنا مکان دیتے ہیں، اپنے کاروبار میں بھی شریک کرتے ہیں، حتیٰ کہ اگر ایسا بھی لکھا ہے کہ ایک صحابی کی 2 بیویاں ہیں، انہوں نے کہا کہ میری جس بیوی کو آپ چاہو میں اسے طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد وہ آپ سے نکاح کر لے گی۔ یہ بھائی، ایسی بھائی بندی، چونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھائی بندی قائم کرائی ہوئی تھی کہ ان پر سب کچھ قربان کر دیا۔ ادھر مہاجر صحابہ بھی وہ تھے کہ صرف کہنے سے ان کا مال لینا شروع نہیں کر دیا، بلکہ انہوں نے یہ کہا کیا آپ نے ہمیں اپنا بھائی بنا لیا، یہ غنیمت ہے، اب آپ ہمیں مدینہ منورہ کا بازار دکھلائیے، ہم وہاں جائیں گے، تجارت اور بزنس کریں گے، اور اپنی کمائی سے، اپنے ہاتھ سے کمائی کریں گے، اور پھر اپنے مکانات، جائیداد سب حاصل کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی معاملہ یہ کیا کہ بھائی چارہ قائم کرایا۔ اب بھائی چارہ قائم کرانے کے بعد مدینہ منورہ میں امن و سکون کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا بھی کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ اب مدینہ المنورہ سے دین اسلام اس قدر تیزی سے پھیل رہا تھا کہ اب دور دور اسلام پھیلنے لگا۔ اب چونکہ مکہ المکرمہ کے اندر رہنے والے صحابہ کرام وہ تجارت کرنے والے تھے، بزنس کرنے والے تھے، لیکن مدینہ المنورہ میں رہنے والے صحابہ کرام کسان تھے، کھیتی کیا کرتے تھے، کھجوروں کے باغات تھے۔ اب نماز کا وقت ہوتا، نماز کی فرضیت تو پہلے آ چکی تھی، اور مذہب اسلام کا پہلا جمعہ بنی سالم میں ادا کیا جا چکا تھا مدینہ منورہ آنے سے پہلے۔ اب نماز کے لیے آنے کا ایک اہم کام تھا، چونکہ جو صحابہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو جائے، کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے وقت کا پتہ نہ چلے، اب جماعت کے ساتھ نماز کیسے ادا کی جائے۔ اب یہ آپس میں مشورے ہو رہے ہیں۔ کسی صحابی کی رائے ہوتی ہے کہ ناقوس بجا دیا جائے،
اس کی آواز دور دور تک جائے گی، اور ہم اپنے کاموں سے فری ہونے کے بعد ہم مسجد کے اندر تشریف لے آئیں گے۔ کسی نے رائے پیش کی کہ مجوسی اپنے لیے آگ جلاتے ہیں، آگ روشن کی جائے جس کا دھواں اونچا ہو جائے گا اور لوگ دھواں دیکھنے کے بعد سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، چلے آئیں گے۔ کسی نے رائے پیش کی کہ گھنٹی بجا دی جائے، گھنٹی کی آواز بھی دور دور تک جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی رائے کو پسند نہیں فرمایا، چونکہ یہ سب رائے وہ تھی۔ صحابہ کرام نے دوسرے مذہب والوں میں یہ رائے دیکھی تھی، کوئی گھنٹی بجاتا ہے، کوئی آگ جلاتا ہے، کہیں بانسری اور بین بجائی جاتی ہے۔ مذہب اسلام ایسا مذہب ہے جہاں دوسرے مذہب والوں سے مشابہت کی کوئی گنجائش نہیں۔ آپ خاموش رہے۔ یہ دن گزرا، رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صحابہ کرام کو ایک خواب دکھلایا، حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ صبح کو دوڑے دوڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کہتے ہیں کہ میں نے رات کسی شخص کو دیکھا جو یہ کلمات کہہ رہا تھا، جو اذان کے کلمات ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دکھلایا گیا تھا۔ آپ نے پسند فرمایا اور کہا کہ بلال حبشی کو بلاؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ چونکہ بلند آواز والے تھے، انہیں یہ اذان کے کلمات سکھلا دیے گئے۔ اب مسجد تعمیر ہو چکی، 5 وقتہ نماز ہو رہی ہے، اب اذان کا حکم آ گیا اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مؤذن قائم ہو چکے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مؤذن ہیں اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے امام ہیں۔ اذان کا حکم ہوا، اس طریقے پر اذان ہونے لگی اور لوگ نماز کے لیے آنے لگے۔ اب اسی مسجد کے اندر کچھ لوگ وہ تھے جن کا گھر بار کچھ بھی نہیں تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کر دی تھی۔ ان کا کھانا پہننا اوڑھنا سب کچھ مسجد ہی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد سے متصل ایک چبوترا قائم کرایا۔ عربی زبان میں چبوترے کو صفہ کہا جاتا ہے، اور اس صفے میں یہاں پر رہنے والے جو صحابہ کرام تھے انہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ وہ چبوترا تھا کہ یہ صحابہ کرام وہ تھے جن کے بیوی بچے اہل و عیال کاروبار کچھ نہیں تھا۔ اگر کہیں سے کھانے کا آ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے دیتے، یہ کھا لیا کرتے تھے۔ نہیں آیا تو بس اللہ کے نام پر بھوکے ہی ہیں۔ ان کا صرف اور صرف کام یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ اپنی زبان مبارک سے کوئی الفاظ نکالیں اور یہ فوراً اس کو یاد کرنے میں لگ جائیں۔ آپ کسی قرآن کریم کی آیت کو بتلائیں، یہ صحابہ کرام، یہ اصحاب صفہ ان آیتوں کو یاد کرنے میں لگ جائیں۔ اسی اصحاب صفہ کو، یہی صفہ مذہب اسلام کا مدینہ منورہ کے اندر ایک مدرسہ کہا جاتا ہے۔ یہی اصحاب صفہ وہ ہیں، یہ طالب علم ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد ہیں، انہیں تعلیم دی جا رہی ہے۔ اس صفہ اور چبوترا قائم ہونے کے بعد اب مسلمان ایک نئے انداز سے مدینہ منورہ میں رہنے لگے۔ ایک طرف مکہ المکرمہ کے لوگ، ایک طرف مدینہ منورہ میں ان کے علاوہ رہنے والے یہودی۔ اب چونکہ یہودی چال باز تھے اور جب انہیں معلوم ہوا تھا کہ آخری نبی وہ بنی اسرائیل میں نہیں بلکہ بنی اسماعیل میں آ گئے ہیں، تو وہ اس بات سے حسد کرنے لگے تھے۔ انہیں اس بات سے جلن پیدا ہو گئی تھی کہ آخری نبی کو تو ہم میں آنا چاہیے تھا، وہ ان میں کیوں آ گئے؟ اس لیے وہ آپ سے حسد کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہ لوگ اندر سے حسد کرنے لگے، ان کی وہ حسد وہ جلن اور بڑھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے سرداروں کو بلایا اور ان کے پاس جا کر معاہدہ قائم کیا کہ ہم مدینہ منورہ میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے، کوئی تم پر حملہ کرتا ہے تو ہم مدد کریں گے، ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو تم مدد کرو گے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس وقت تو معاہدہ کر لیا، لیکن آگے چلنے کے بعد وقفے سے غداری کرتے رہے۔ اب مدینہ منورہ کا ماحول سازگار ہے، ادھر وہی کفار مکہ
جو تقریباً 13 سال سے مسلمانوں کو سکون اور چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے، اب ان کی بے چینی اس لیے بھی بڑھنے لگی کہ اب اسلام مدینہ منورہ کے اندر جڑ پکڑ جائے گا، اور جب اسلام کو مضبوطی مل جائے گی، ادھر مکہ المکرمہ میں اور بھی مسلمان ہیں، ادھر وہاں جڑ پکڑ رہا ہے، تو دھیرے دھیرے جب مسلمان بڑھ جائیں گے تو ہم لوگوں کو یہ ختم کر دیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے اسی فکر میں ایک میٹنگ قائم کی اور یہ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ لوگوں نے بہت سی رائے دی، ایک رائے یہ قائم ہوئی، چونکہ جب تک مکہ المکرمہ میں تھے جب تک ظلم کرنا آسان تھا، اب مدینہ منورہ چلے گئے، اس لیے وہاں جانے کے لیے سفر کے اخراجات بہت ہو جائیں گے، جو لوگ وہاں جائیں گے ان کے خرچے بہت ہو جائیں گے، اگر سب اکٹھا کریں تو نقصان ہوگا۔ ایک کام کرو، تھوڑی تھوڑی رقم اکٹھا کرو اور اس رقم کے ذریعے ایک قافلہ ملک شام تجارت کے لیے بھیجا جائے، یہ قافلہ تجارت کر کے آئے گا، اس میں جتنا بھی زیادہ فائدہ اور پروفٹ ہوگا، اور جو پہلی رقم ہے یہ بہت موٹی رقم ہو جائے گی، اس کے ذریعے اس پوری رقم کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ چنانچہ یہ قافلہ ملک شام گیا، ملک شام سے لوٹتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی کہ یہ وہ قافلہ ہے جس کا مقصد تجارت کا صرف یہ تھا کہ وہ اس بزنس اور تجارت کے ذریعے اس مال کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانثار صحابہ کرام کو بلایا اور بلانے کے بعد مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ ان کا پیچھا کیا جائے۔ ان کا پیچھا کرنے کا فائدہ حاصل یہ ہوگا کہ ان پر رعب طاری ہوگا کہ مسلمان کمزور اور بزدل نہیں ہیں، اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجازت آ چکی تھی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ جن لوگوں پر اب تک ظلم کیا جاتا رہا اب انہیں قتال کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور رہا قتال کے معاملے میں تمہاری تعداد کم ہے اور وہ لوگ زیادہ رہیں گے تو یاد رکھو وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو مدد کا وعدہ بھی ابھی آ چکا تھا کہ اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ چنانچہ یہ جو قافلہ گیا تھا ابو سفیان کی سرپرستی میں، ابو سفیان کو راستے میں جاسوسوں کے ذریعے معلوم ہو گیا کہ مسلمان تمہارے لشکر کا پیچھا کر رہے ہیں، اس لیے وہ راستہ بدل کر مکے کا رخ کر چکے۔ ادھر مکے والوں کو اطلاع دی کہ مسلمان ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری مدد کی جائے۔ ابو جہل نے مکے کے لوگوں کو بلایا اور آواز دے دے کر سارے قبیلے والوں کو اکٹھا کیا اور یہ کہا کہ بڑی طاقت سے آگے بڑھو اور مسلمانوں کا خاتمہ کر دو۔ ادھر ابو سفیان کو جب معلوم ہوا کہ ہم راستہ بدل کر آ چکے ہیں، اس نے پھر اپنا ایک پیغام پر بھیجا کہ وہ آنے کے بعد مکے میں اعلان کرے کہ ہم بچ کر آ گئے ہیں تو اب وہیں محفوظ رہ جاؤ۔ لیکن ابو جہل جو غرور میں چور تھا، جو گھمنڈ میں چور تھا، اس نے کہا کہ جب ہم نکل چکے ہیں اب تو فیصلہ کن جانوروں کر ہی رہے گی۔ چنانچہ ابو جہل 1000 آدمیوں کا لشکر لے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے نکلا ادھر، اور مقام بدر پر جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر وہیں آئے، اور یہ لوگ انہوں نے مقام بدر کے اندر وہ جگہ جو برابر تھی اس کو اپنے لیے منتخب کیا، جہاں پانی کا انتظام تھا وہاں قبضہ کر لیا۔ ادھر مسلمان ریتیلی جگہ اور نشیبی جگہ جہاں اونچ نیچ تھی اور ان کے مقابلے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ جس صبح جنگ ہونی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ان سرداروں کے نام لے لے کر نشان زد کر دیا تھا کہ یہاں کون سے کافر قتل کیے جائیں گے۔ اللہ نے رات میں بارش کر دی، بارش کرنے کی وجہ سے جن جگہ پر انہوں نے اپنا قبضہ جمایا تھا وہاں کیچڑ ہو گیا، اور جس ریتیلی جگہ مسلمان تھے وہ جگہ برابر ہو گئی، ان کے پیر دھس رہے تھے اور مسلمانوں کے لیے وہ ریتیلی جگہ برابر اور سکون والی ہو گئی تھی۔ اللہ کے نبی صبح ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بندی کرائی۔ سب بندی کرانے کے بعد آپ اپنے مبارک حجرے میں خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدے میں سر رکھ کر روتے ہیں، الہ العالمین یہ مٹھی بھر جماعت اور ان کے مقابلے میں اتنے زیادہ لوگ، یہ صرف اور صرف تیرے دین کی خاطر یہاں اکٹھی ہوئی ہے، اگر آج یہ ہار گئی، انہیں شکست ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔
الہ العالمین اس جماعت کو عزت عطا فرما، سربلندی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی دعا قبول کی، چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ جنگ شروع ہوتی ہے اور کافر گاجر و مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں۔ وہی ابو جہل جو جنون اور گھمنڈ اور تکبر میں آیا تھا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ذریعے مارا جاتا ہے۔ معاذ اور معوذ بن عفرہ، یہ دونوں معصوم سے بچے اس ابو جہل کا قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کو عزت عطا فرمائی، ان کے 70 کافر مارے گئے اور 70 قید ہو کر گئے، جبکہ یہ لوگ بڑے ساز و سامان کے ساتھ آئے تھے، گھوڑے ہتھیار ان کے پاس تھے، تعداد 1000 تھی اور مسلمان کل 313 تھے، لیکن اللہ نے مدد کا وعدہ کیا تھا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔